بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج تک آپ نے جناتوں کے بارے میں بے شمار باتیں سنی ہوگی۔ جنات ہوتے ہیں، اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور یہ شک شاید وہ انسان کبھی کسی روحانی مخلوقات سے سامنا نہیں کر پایا ہوگا، اس لیے انسان اس پر شک کرتا ہے۔ بھوت پریت، جن، جنات، اس کے بارے میں مختلف رائے لوگوں کی رہتی ہے۔ کئی لوگ جناتوں پر یقین رکھتے ہیں تو کئی لوگ اسے محض ایک وہم سمجھتے ہیں، یا پھر لوگوں کی گپ سپ کی لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ لیکن دوستوں، جن کیا حقیقت میں ہوتے ہیں؟ اسلام کی پاک کتاب قرآن مجید میں بھی جناتوں کا ذکر آیا ہے۔ اسی بات سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناتوں کے وجود میں کتنی سچائی ہے۔ قرآن کریم کی ادھکتر چیزیں آج دنیا والے کھوج کر ثابت کر رہے ہیں، جنہیں قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے۔ بہرحال دوستو، آج کا یہ ٹاپک جنات سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مرغے اور جنات میں دشمنی کیوں ہے۔ انٹرنیٹ پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ اس معلومات کے بارے میں ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ آخر جنات اور مرغے میں دشمنی کیوں ہے۔ کئی بار آپ نے بھی اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھی ہوگی، لیکن آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ آخر مرغے اور جنات میں دشمنی کیوں ہے۔ دوستو، روایت ہے کہ کسی ملک کے ایک بادشاہ نے اپنی محل کے مؤذن کو یہ حکم دے رہا تھا کہ صبح مرغے کی اذان سننے کے بعد، یعنی مرغے جو بانگ دیتا ہے، اس کے بعد اسے سننے کے ٹھیک بعد اذان دے دیا کرو۔ اب مؤذن ایسا ہی کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس محل کے معصوم مرغے نے بے وقت ہی ایک مرتبہ اذان دے دی، اور مؤذن جسے بادشاہ نے حکم دے رہا تھا تو ان سے بھی حکم صحیح کی تعلیم، اور مرغے کی آدھی رات کی اذان کو سنتے ہی جیسے ہی مؤذن نے اذان سنی تو مؤذن صاحب نے خود بھی اذان دے دی۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو فجر کی وقت سے پہلے ہی بیدار ہونا پڑا، کیونکہ مرغے نے رات میں ہی اذان دے دی تھی۔ مؤذن صاحب نے اذان دے دی تو لوگ جاگ گئے، اور اس کی غلطی کی وجہ سے بادشاہ نے اس مؤذن کو موت کی سزا بھی سنا دی۔ اور جب اس خبر بادشاہ کی لاڈلی شہزادی تک پہنچی، جو کہ بادشاہ کی بہت دل عزیز تھی، تو اس نے بادشاہ سلامت کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ اس سزا کا حقدار تو مرغا ہے، اذان دینے والا سزا کا حقدار کیسے ہوا؟ اور دوستوں، یہ بات کئی بار دیکھی بھی ہوگی کہ مرغے کئی مرتبہ بے وقت ہی بانگ یعنی اذان دے دیتا ہے، تو پھر کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور اسپیشلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرغے کے بانگ دینے یعنی اذان دینے میں آخر کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ اور میرے پیارے دوستوں، ایک مرتبہ بابول علم حضرت مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک شخص نے ایک سوال کیا، یا علی، ہمیں ایک بات سمجھا دے کہ آخرکار مرغا اونچی آواز میں اذان کیوں دیتا ہے؟ جو مرغا بانگ دیتا ہے، اس کے مطابق اس شخص نے حضرت علی سے سوال کیا۔ یہ سن کر مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تو یہ خوب جان لے کہ یہ کائنات اور اس میں کائنات کی عظیم ہم انسان کی پوشیدہ ہے، لاکھوں سال پہلے آباد تھی، اور اس زمین پر اس وقت تک جنت رہا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارے، تو اس وقت ان جناتوں کو جو اس وقت زمین پر رہتے تھے، تو ان تمام جناتوں کو یہ حکم دے دیا کہ تم لوگ اب صرف تک ہی رہو، یعنی کہ رات کے وقت تک تم محدود ہو جاؤ۔ اور اس وقت یہ مرغا جو کہ پرندے کی شکل میں فضا میں یعنی ہوا میں اڑا کرتا تھا، اس مرغے کی اڑنے کی طاقت ختم کر دی گئی، اور اس کی آواز کو مزید بلند کر دیا گیا، اور اس مرغے کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ رات کو ختم ہونے سے پہلے، یعنی کہ جب رات ختم ہونے والی رہے، رات ختم ہو جائے اور صبح قریب آ جائے تو صبح ہونے پر بانگ دے کر یعنی اذان دے کر نہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے بیدار کریں، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ بانگ دے کر اذان دے کر جناتوں کو یہ بھی
خبردار کر دیں کہ صبح ہو چکی ہے اور اس جناتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ اب جناتوں کا وقت ختم ہونے والا ہے اور انسانوں کو بھی فجر کے لیے اٹھانا ہے، اور اب یہ تمام جنات پردے میں چلے جائیں۔ میرے پیارے دوستوں، اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جناتوں اور فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، یعنی کہ جو مرغا ہوتا ہے وہ جناتوں اور فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، جبکہ اسی مرغے کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا روب اور اتنا زیادہ اثر رکھا ہے کہ جنات بھی اس کی آواز کو سن کر جو صبح بانگ دیتا ہے یا رات کو بھان دیتا ہے، اس کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مولائے کائنات امام علیہ السلام نے اس شخص کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب بھی تم دیکھو کہ کسی انسان پر جنات کا سایہ ہے تو کوشش کیا کرو کہ اس شخص کو مرغی کی آواز سنائی جائے اور امید رکھی جائے کہ جنات جو شخص کے اندر موجود ہے وہ اس مرغی کی آواز سن کر اس کی جسم چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اور دوستوں، اس کے علاوہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا ہے، اور اگر ہم اس کے بارے میں اس مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت مولا علی علیہ السلام کے اس قول کے مطابق نہ یہ مرغا صرف شیطان کو بھگانے کی کام آتا ہے، بلکہ یہ انسان خوراک کے لیے گوشت پیدا کرنے کا ایک انوکھی ذریعہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے دوستوں، شاید یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین سے بھی اس نیک صفت پرندے کو اپنے گھروں پر پالنے کا حکم دیا کہ تاکہ اس مرغے کی یعنی اس پرندے کی موجودگی پر صرف اور صرف جنات سے محفوظ رہ سکیں، بلکہ اللہ کے مخلوق کے اضافے کا بھی سبب بن سکے۔ میرے پیارے دوستوں، صرف یہی نہیں بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک بھی مرغی کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی مرغے کی بانگ سنو، مرغے کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر ہی اذان دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے مزید فرمایا کہ جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو، کیونکہ شیطانی قوتوں کو دیکھ کر اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا گیا جو سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اپنی دوستوں احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔